بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البری اسٹوڈیو کے معزز ناظرین و سامعین کرام، اس طرح کے واقعات، قرآن و حدیث اور اقوال وغیرہ حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ مسجد نبوی میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے پہلے حضور پر نور شافع نور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے خشک تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب پختہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو خشک کھجور کے تنے سے یہ صدمہ جدائی برداشت نہ ہوا۔ اس نے اس طرح رونا شروع کیا جس طرح چھوٹا بچہ ماں کی جدائی میں روتے ہوئے سسکیاں لیتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خشک کھجور کا تنا جس کا نام استون حنانہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے نالہ کر رہا تھا، مثل ارباب عقول، یعنی جیسے کہ وہ کوئی انسان ہو۔ اس آواز گریہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تعجب میں پڑ گئے کہ یہ ستون اپنے پورے حجم، طول و عرض سے کس طرح رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اے ستون تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا صدمہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے میری جان اندر ہی اندر جل رہی ہے۔ اس آتش غم کے ہوتے ہوئے آپ کے فراق میں کیوں نہ آہو فغاں کروں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی تو جانے کائنات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مجھ سے ٹیک لگاتے تھے، اب مجھ سے الگ ہو گئے ہیں اور میری جگہ دوسرا ممبر پسند فرما لیا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارے مبارک ستون، اگر تو چاہتا ہے تو تیرے لیے دعا کروں کہ تو سرسبز اور ثمرآور درخت ہو جائے اور تیرے پھلوں سے ہر شرق و غربی مستفید ہو۔ اور کیا تو ہمیشہ کے لیے تر و تازہ ہونا چاہتا ہے یا تو پھر عالم آخرت میں کچھ چاہتا ہے؟ استون حنانہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو دائمی اور ابدی نعمت چاہتا ہوں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے غافل انسان، تجھے اس لکڑی سے سبق لینا چاہیے کہ تم انسان ہو کر دنیا فانی پر غرویدہ اور آخرت سے روگردہ ہو رہے ہو، جبکہ ستون حنانہ نے نعمت فانی پر ترجیح دے رہا ہے۔ پھر اس ستون حنانہ کو زمین میں دفن کر دیا گیا تاکہ مثل انسان کے روز جزا اس کا حشر ہو۔ ناظرین کرام، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، نہ صرف انسان بلکہ درخت تنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا صدمہ برداشت نہیں کر پاتے تھے۔